السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پر وہ مختلف اپنے اقوال پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا جائز ہے۔ روزہ کن دنوں میں رکھنا جائز نہیں ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ میرے پاس مسند ابی یعلا کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے بس۔ اور وہ کون سے ہیں؟ یوم الفطری و یوم النحری، ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، و 3 ایام تشریق، اور 3 تشریق کے دن یعنی 11، 12 اور 13۔ تو سال میں ٹوٹل 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ندا کرائی کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ایام طعام، تشریق کے دن کھانے پینے کے دن ہے، و ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، اور فرمایا ایام اکل و شرب، اور کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر ایک اور روایت میں موجود ہے حضرت انس سے ہی، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام من السنہ، سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور کون سے ہیں؟ یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق، یہ 5 دن ہیں۔ اب ان 5 دنوں کے علاوہ آپ جس دن مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں 10 محرم بھی آ جاتا ہے، اس میں 11 محرم بھی آ جاتا ہے، اس میں 9 محرم بھی آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں جو یہودی تھے وہ صرف ایک روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا۔ یہ روایت یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر ہے 2656 2556۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو فسئلوا عن ذلک، جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تھی فرعونیوں سے، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، تو ہم اس دن تعظیم کے طور پر اس دن کی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں روزہ رکھنے میں۔ اور فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ، پھر آپ نے فَأَمَرَ حکم دیا صحابہ کو روزہ رکھنے کا۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل واضح حدیث آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اور کثیر روایات ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نمبر 2637 سے شروع کرتے ہیں اور 2670 تک یہ لگاتار حدیثیں لے کر آئے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور روزہ خود رکھا بھی ہے اور صحابہ نے بھی رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ سے بھی روایت اسی طرح کی ملتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بصیامہ قبل ان یفرض رمضان، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا من شاء صام یوم عاشوراء و من شاء افطر،
جو چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو چاہتا ہے روزہ چھوڑ دے۔ یعنی اس کے روزے میں پھر لوگوں کو آزادی دے دے گی کہ جس کا دل کرتا ہے وہ روزہ رکھ لے اور جس کا دل کرتا ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب عاشوراء کے روزے کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مسند کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر، اس طرح شعب الایمان کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کے لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صوم عاشوراء کفارۃ سنۃ، یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشوراء وامر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور قالو یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن تو یہودی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کی یعنی 10 محرم الحرام کی یہودی تعظیم کرتے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان العام المقبل، آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ سمنا یوم سے ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ 9 محرم کے روزے کا بھی کہہ دیا۔ شرح معانی الاثار کے اندر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی صوم یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا صوموہ، اس کا روزہ رکھو، وصوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، اور اس کے ساتھ یا تو اس سے پہلے ایک روزہ رکھو یعنی 9 محرم کا بھی ساتھ رکھو، او بعدہ یومن، یا اس کے بعد ایک روزہ رکھ لو یعنی 11 محرم کا روزہ رکھ لو، ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اس سے حدیث سے یہ شرح معانی الاثار کی 3303 نمبر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور ایک دن بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں اگر ہم شیعہ کی کتب کو دیکھیں، الاستبصار، اس کے اندر شیخ طوسی فرماتے ہیں یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں 5089 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوم العاشوراء التاسع والعاشرہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور 9 کا اور 10 کا 2 روزے رکھو۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ، یہ 1 سال کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث دیکھیں 5090، تو اس میں بھی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، کہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے۔ اور 5091 کے اندر حضرت امام جعفر الصادق کے والد حضرت امام باقر، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیام یوم عاشوراء کفارۃ سنۃ، یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح امام باقر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال لزقت السفینۃ یوم عاشوراء، کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی یہ یوم عاشوراء کو ٹھہری تھی، 10 محرم کو ٹھہری تھی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر۔ فامر نوح، تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا من معہ من الجن والانس، جو بھی ان کے ساتھ جن تھے، جو بھی ان کے ساتھ انسان تھے، کیا حکم دیا ان یصوموا ذالک الیوم، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں سے یہ ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ صحابہ یعنی ان صحابہ کی لسٹ جنہوں نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا یا روزے والی روایت کو ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی روایت ہے۔ پھر نمبر 4 ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قیس بن سعد، حضرت ہند بن اسما، حضرت ابن زبیر، حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب ان تمام سے تقریباً 19 سے 20 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ روایت ذکر کی ہوئی ہے عاشوراء کے روزے والی۔ تو عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر، مسند احمد کے اندر، مسند بزار کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، اور اسی طرح شعب الایمان کے اندر، یعنی انہوں نے پورے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے اس حکم پر عمل بھی کیا۔ تو جو لوگ یوم عاشوراء کے روزے سے منع کرتے ہیں ان کے پاس اس کے طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ چند انہوں نے 2-3 روایتیں شیعہ کتب کے اندر 2-3 روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کی کتب میں اس طرح کی روایتیں موجود نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک شخص آ کر اس نے کہا کہ آپ 10 محرم کو کھانا کھا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الیوم یوم عاشوراء۔ وہ بندہ کہنے لگا اے ابا عبد الرحمن، آپ کو نہیں پتا کہ یہ دن یوم عاشوراء کا دن ہے؟ فقالا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کانا یصام قبل ان ینزل رمضان، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہم روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما نزل رمضان، رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ترکا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ فَإِن كُنْتَ مُفْطِرًا فَطَمْ، لہذا اگر تم بھی روزہ دار ہے تو تم بھی روزہ کھول سکتا ہے۔ تو نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ بندہ توڑ سکتا ہے، اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بھی روایت ملتی ہے۔ اشعث بن قیس فرماتے ہیں دخل علی عبداللہ یوم عاشوراء، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ فقال یا ابا محمد ادنو فکل، قال انی صائم، قال کنا نصوم ثم ترک، کہنے لگے کہ کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کو چھوڑ دیے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بندہ رکھ نہیں سکتا، یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں رکھ بھی لیتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اب مرضی ہے، بندے کو اختیار ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ اس کو رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر رکھنا جائز نہ ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صراحت کرتے کہ اس دن روزہ سرے سے رکھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ تو 19 صحابہ کرام ایسے ہیں، صحابیات و صحابہ، جن سے یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور کبھی ساتھ پہلے تو صرف ایک ہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ میں آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی، تو آپ نے کہا یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے 7-9 کا روزہ رکھے۔ طحاوی شریف کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 9 کا نہیں رکھتا تو وہ 7-11 کا رکھ لیں، تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، تو دونوں طرح روزے رکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کی دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔